اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون والذین كذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ سورہ اعراف کا 23واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم انہیں بتدریج اس طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اور کیا یہ لوگ سوچتے نہیں کہ ان کے ساتھی پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانگی کا کوئی اثر نہیں؟ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو محض دو ٹوک انداز میں خبردار کرنے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بچپن سے جوانی تک کی زندگی قریش کے سامنے گزاری تھی، اور قریش کے جانب سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کا لقب ملا تھا، مگر جب رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو ان میں سے بعض آپ کو شاعر کہنے لگے، بعض مجنون کہنے لگے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ضد، حسد اور نفس پرستی سے ہٹ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار اور گزشتہ زندگی کے بارے میں غور فکر کرے تو وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نہ تو شاعر ہے نہ آپ پر دیوانگی کا کوئی اثر ہے۔ جس ذات کی عقل و حکمت نے دنیا بھر کے عقلاء اور حکماء کو حیران زدہ کر دیا ہو، اسے دیوانہ کہنا خود دیوانہ ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی جماعت ایسی ہوتی ہے جو ہر حال میں حق کا ساتھ دیتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی بھی زمانے میں دنیا کو کسی داعی حق کے وجود سے خالی نہیں رہنے دیتے۔ گویا ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے بعد آپ کے صحابہ اور آپ کی امت میں ایسے مردان حق موجود ہے جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لہذا کثرت اولاد، مالی فراوانی، اقتدار کی چمک دمک اور ظاہری شان و شوکت سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے بطور استدراج اور مہلت کے بھی ہو سکتی ہے، گویا اس کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے کہ کون نعمتیں آنے کے بعد اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور کون نافرمان بنتا ہے۔ اللہ ہمیں نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن کریم کے 3 مضامین میں سے 2 یعنی توحید باری تعالی اور رسالت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ذکر ہو چکا، اب آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتها الا ھو، آپ انہیں بتلا دیجئے کہ قیامت کے قائم ہونے کا علم صرف میرے رب کو ہے، وہی اسے اپنے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ قیامت کا حادثہ آسمانوں اور زمینوں پر بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو اچانک ہی تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے یوں پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، آپ فرما دیجئے قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہودی ہو یا قریش ہو، سب ہی قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، کوئی بالواسطہ اور کوئی بلا واسطہ۔ ایسوں کو جواب دیا گیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، وہی جانتا ہے کہ کائنات کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا حادثہ اور خوفناک ترین زلزلہ کس سال، کس مہینے اور کس تاریخ میں واقع پذیر ہوگا۔ سورہ لقمان میں اللہ نے ذکر کیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ جس طرح قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی آیت میں کھلوایا جا رہا ہے کہ سارے معاملات اللہ کے حوالے ہیں۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ وہ دروازہ ہے جو کسی کے لیے بھی نہیں کھولا گیا، نبی ہو یا غیر نبی، سب کا علم اس دروازے پر آ کر رک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستقبل کے حالات، ظاہری نظروں سے مخفی اشیاء
اور آخرت میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف اتنا ہی علم ہو سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دے۔ ہر بات کا انہیں بھی علم نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ نے ذکر کیا، آپ فرما دیجئے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں کسی دوسرے کے لیے تو کیا خود اپنے لیے بھی نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا، البتہ جو اللہ چاہے اس کا مجھے اختیار ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سا نفع حاصل کر لیتا اور کوئی تکلیف مجھے چھو کر بھی نہ گزرتی۔ میں تو محض ایسے لوگوں کو ڈرانے اور بشارت دینے والا ہوں جو ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھا جائے تو قرآن علوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تھے، کسی پیغمبر نے کبھی بھی خدائی اختیارات اور عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر امام الانبیاء محبوب خدا ہونے کے باوجود بھی آپ نے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ گویا آپ سید الانبیاء ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام علم غیب نہیں رکھتے تھے، تو کسی دوسرے ولی، قطب اور ابدال کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ مہینہ کیسے گزرے گا، یہ سال کیسے گزرے گا، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یا ستاروں سے معلوم کرتے ہیں، یا علم نجوم ہے، یا جو ہے اور طریقوں سے، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہیے۔ ہمارے مستقبل کی فیصلے کرنے والا اور ہمارے معاملات حل کرنے والا، ہمیں نفع اور نقصان جو پہنچتا ہے وہ اللہ ہی کے ذات سے پہنچتا ہے، اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات نہ ہمیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آخری رکوع میں اللہ نے ذکر کیا والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب مرد نے عورت کے ساتھ جمع کیا تو اسے ہلکا سا حمل ٹھہر گیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی جو ان کا رب تھا کہ اگر آپ نے ہمیں ایک اچھا سا بیٹا عطا کیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بیٹا عطا کر دیا تو وہ اللہ کی اس عطا میں دوسرے کو شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بلند اور بالا ہے اس سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کے بھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ تو ایسے عاجز ہے کہ نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دو گے تو وہ تمہاری دعوت کا جواب نہیں دیں گے، تمہارے لیے انہیں پکارنا یا خاموش رہنا دونوں برابر۔ اس آیت مبارکہ میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے رشتے، اور رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ جس سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ ازدواجی زندگی، اس کا ایک بڑا مقصد سکون کا حاصل ہے، اور سکون اس میں تب ہی حاصل ہوگا جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے اور وہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انہیں سکون حاصل ہوگا۔ اور پھر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس لیے وہ اولاد کی نعمت ہو یا رزق حلال کی ہو یا عہدہ اور منصب یا صحت کی ہو، ہر نعمت کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرنی چاہیے۔ نعمتیں دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اس پر شکر ادا کرنے والے بنے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 بنیادی خلق بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ عفو درگزر کا طریقہ اختیار کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ معاشرت اور باہم میل جول میں سختی کے بجائے نرمی کی جائے،
اور ان کے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی ہے ان کے بارے میں عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کیا کرو، تنگی نہ کیا کرو، بشارت دیا کرو، انہیں متنفر نہ کیا کرو۔ دوسرے نمبر پر اچھی باتوں کی تلقین کرے۔ ہر وہ کام جس کا حسن اور خوبی عقل سلیم یا شریعت سے ثابت ہو اسے معروف کہا جاتا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، گویا عفو درگزر کے ساتھ اچھی بات کی تلقین کرنا دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر فرمائے جاہلوں سے اعراض فرمائے۔ جاہلوں سے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے، اور پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ اچھے اخلاق کی جامع کوئی آیت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اگر کبھی شیطان وسوسہ اندازی کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ مانگے، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جن لوگوں کے دل میں تقوی ہوتا ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی شیطانی خیال ان کے قریب سے بھی گزر جائے تو وہ فوراً چکنا ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے لیے درست طریقہ کیا ہے۔ گویا شیطانی حملوں سے بچاؤ تقوی کے ذریعے اور ذکر الہی سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے سورت کے اختتام میں اللہ نے ذکر کیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، شاید کہ تم پر رحمت نازل ہو۔ گویا جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے، اللہ کے ذکر میں لگے رہیں گے تو شیطان کے وساوس سے محفوظ رہیں گے۔ جب تک انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جو پہلا حملہ کرتا ہے انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، اللہ کے قرآن سے دور کرتا ہے، تلاوت سے دور کرتا ہے۔ سورت کے اختتام میں اللہ نے قرآن کے بارے میں ذکر کیا، لہٰذا ہم قرآن سے اپنی زندگی لگانے والے ہو، قرآن کو پڑھنے والے ہو، سمجھنے والے ہو اور قرآن پر عمل کرنے والے ہو۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ جس طرح یہ سورہ اعراف مکمل ہو گئی، اللہ اسی طرح ہمارا یہ سارا سلسلہ خیر کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور قرآنی تعلیمات پر ہمیں ہمارے اولادوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سارے عالم میں اس کو پھیلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔